السلام علیکم ناظرین، پروگرام طریقے زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امتیاز حسین۔ ہر دن کی طرح آج بھی ہم ایک نئے عزم، ایک نئے سوچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے لباس کے آداب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر راحیل اعجاز صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صاحب۔ شکریہ۔ پروفیسر صاحب، لباس کے بارے میں جب بات کی جائے تو لباس کے اعتبار سے دو چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر انسان کی ضروریات میں شمار کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ آپ کی سطر پوشی کرتا ہے، دوسرا اس سے آپ کے بدن کی آرائش ہوتی ہے۔ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے اور لباس کو پہنتے وقت کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ، اور بالکل صحیح بات ہے کہ لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں آتا ہے، اور لباس کے ذریعے یہ دونوں کام سر انجام پاتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کو راحت بھی پہنچاتا ہے اور آپ کے لیے آرائش کا بھی باعث بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سطر پوشی بھی کرتا ہے، آپ کی جو جسم کے پوشیدہ حصے ہیں ان کو ڈھانپتا ہے اور آپ کے لیے ایک عزت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، لباس کے معاملے میں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تم اس سے اپنے تن کو ڈھانپو اور راحت حاصل کرو، سکون حاصل کرو، اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اب دیکھیں دونوں باتیں آ گئیں۔ یہ لباس تو ظاہر ہی ہے، یہ کاسٹیوم جو ہم پہنتے ہیں روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں اور کہیں آنے جانے کے لیے پہنتے ہیں، گھر میں پہنتے ہیں، باہر پہنتے ہیں، مختلف طرح کے لباس استعمال کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ظاہری لباس ہیں، یہ ظاہری پوشاکیں ہیں ہماری، یہ ظاہری پوششیں ہیں، یہ ظاہری کاسٹیومز ہیں، یہ ظاہری ڈریسز ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، لیکن اب انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو خوب سے خوبتر بنانا چاہتا ہے، اسے ایک کاسمیٹک سینس ہوتا ہے، اس کا ایک ایستھیٹک سینس ہوتا ہے، اور وہ جو ایک جمالیاتی ذوق ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کو بروئے کار لا کر جو چیز دوسروں کو اچھی لگے اسے نمایاں مقام دلائے معاشرے کے اندر، اور وفاداری اس کی سامنے لے کر آئے، تو اسے ترجیح دیتا ہے وہ، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خوش لباس ہو اور اس کی پریزنٹیشن بہترین ہو تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو توجہ دیں، اور وہ سب کا مرکز نگاہ بنے، اور اس کا لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کی نگاہ پڑتے ہی وہ اس سے مسحور ہو جائیں۔ تو ظاہر لباس ہی وہ چیز ہے جو ہمارے جسم پہ آنے کے بعد سجتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، ہمارے جسمانی تناسب کو ظاہر کرتا ہے اور ہماری وفاداری کا بھرم رکھتا ہے۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں باہر طور ظاہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قطع نظر اس کے کہ ظاہر پر بھی توجہ دلوائی اور ظاہری لباس کی اہمیت و افادیت کی بات کی، اور بتایا کہ یہ بھی ہماری کرم نوازی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، لباس مہیا کیے تمہیں۔ اس کے ساتھ یہ بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک وہ لباس ہے جو تمہاری اندرونی شخصیت کو ڈھانپتا ہے، اسے کور کرتا ہے، وہ اس کا کاسٹیوم ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، لیکن تمہارے رویے اسے ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ تمہارا باطن کا لباس ہے، وہ تمہارا روحانی لباس ہے، وہ تمہارا وجدانی لباس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے۔ اچھا، اب لباس کے اسی مفہوم کو مد نظر ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دوسری بات پہ آئیں کہ جہاں زن و شو کی بات ہوئی، جہاں میاں بیوی کی بات ہوئی، تو وہاں کیا کہا گیا کہ میاں اور بیوی، شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، لباس کی مثل یعنی عزت کا لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے وقار کا لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے عزت کا لباس ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپانے والے ہیں۔ تو لباس کے اس مفہوم کو اللہ نے دین اسلام کے طور پر جب بیان کیا، تعلیمات الوہی میں اس کو بیان کیا گیا، تو اس کا صرف ظاہری مفہوم مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا دائرہ بڑھا کر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی شامل کر لیا گیا، اندرون کے ساتھ ساتھ بیرون کو بھی شامل کر لیا گیا، ٹھیک ہے نا، جسم و جسمانیت کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو اصل بات پہ بھی توجہ دلائی گئی کہ اصل ملبوس جو ہے وہ تقوی کا ملبوس ہے، اصل لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، تو اسے مت بھول جانا۔ تم ظاہری لباس اور اس کی چمک دمک اور اس کے زرق برق اور اس کی سحر انگیزیوں میں کھو جاؤ، اور اس کی آرائش کے، اپنی جسمانی آرائش اور تزئین کی خاطر تم بہت پیسہ اس پہ بہا دو، اور مال کی کثرت اور فراوانی اور جولانی دکھاتے ہوئے تم اپنے وارڈروب بھر دو، اور بڑے بڑے قیمتی اور مہنگے لباس استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے اندر فخر و مباحات کا اظہار کرتے پھرو، اس میں کھو مت جانا۔ یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تن ڈھانپیں، پردہ پوشی کریں، اور آپ کے جسم کو راحت پہنچائیں، سردی گرمی کی موسمیاتی شدتوں سے بچائیں، ٹھیک ہے، اصل مقصد یہ تھا، اور آپ کے وقار کو، آپ کی وفاداری کو، آپ کی شخصیت کے بھرم کو قائم رکھیں۔ اصل مقصد اس ظاہری لباس کا یہ تھا، اور باقی جو ہے
آپ کی توجہ آپ کی شخصیت سازی پہ ہونی چاہیے، آپ کے اندرونی انر سیلف پہ ہونی چاہیے، آپ کی روحانیت پہ ہونی چاہیے، اور وہ بہترین لباس ہے جو آپ کے ظاہری لباس سے کہیں بڑھ چڑھ کرے۔ تو اصل توجہ وہاں رکھیں، مرکز نگاہ وہاں ہونی چاہیے، اور اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں، اور اتنا کہ آپ کی وزاداری کا بھرم قائم رہ جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں کہ لباس انسان کی زندگی کا عکس ہوتا ہے، کہ وہ انسان کے ایک تو بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ قرآن مجید میں ایک مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ لباس انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ لباس انسان کی زینت و آرائش کا سبب بنتا ہے، اس کے اندر انسان کی خوبصورتی پنہاں ہوتی ہے۔ ایک انسان کو لباس کس طرح پہننا چاہیے، اور اس کی تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شروع سے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان ستر پوشی تو کرتا ہے، لیکن شروع میں انسان ستر پوشی پتوں کے ساتھ یہ کرتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ جیسے جیسے بدلتا گیا، معاشرہ ترقی کرتا گیا، تو اس ترقی کے ضمن میں انسان بھی ترقی کرتا گیا۔ اب وہ ستر پوشی کرنے کے لیے جانوروں کی کھال اور چمڑوں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ وقت آگے بدلتا گیا، معاشرہ مزید ترقی کرتا گیا، انسان مشینی دور میں چلا گیا، انسان نے کپڑے اور دھاگے کے ذریعے کپڑا بنانا شروع کر دیا۔ اب انسان کپڑے کے ذریعے اپنی ستر پوشی کرتا ہے، اور اب اتنا برانڈڈ اور ایسی چیزیں استعمال کیے جا رہے ہیں کہ لباس کے اندر ورائٹیز ہمیں ملتی ہیں کہ لباس کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ اور اسی حوالے سے لباس کی دو بنیادی طور پر پروفیسر صاحب نے اس کی تقسیم کی۔ ایک لباس تو وہ ہے کہ جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے، لیکن ایک لباس ایسا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک وہ لباس التقویٰ ہوتا ہے جو تقویٰ کا لباس ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں انسان کا لباس وہی ہے۔ اگر وہ لباس ہمارا پاک ہے، اگر وہ لباس ہمارا صاف ہے، تو یقینی طور پر ہم کامیاب ہیں۔ ظاہری طور پر ہماری صفائی یقینی طور پر وہ نصف ایمان ہے، لیکن حقیقی طور پر ایمان کی صفائی اس وقت مکمل ہوگی جب تک ہمارا باطنی لباس یعنی تقوی کا لباس یہ جب تک پاک نہیں ہوگا تو ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ چلتے ہیں بریک پر۔ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کر سکتے ہیں info@iqra.tv پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی لباس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحب، اور وہ ہمیں بتائیں گے آج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کس طرح کا تھا، اور ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کیا تعلیمات ملتی ہیں، ہمیں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو بریک پہ جانے سے پہلے کی، اور لباس کی تاریخ پہ ایک طائرانہ نظر بھی ڈالی کہ لباس اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا سینے سے لانے کے مرحلے میں آیا، اور کپڑا کس طرح بننا شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم مشینی دور میں آئے اور لباس میں جدید تراش خراش پیدا ہوئی، اور آج ہمارے سامنے جو ہے وہ لباس کی ملبوسات کی کتنی ہی ورائٹی اور کتنی ہی اقسام موجود ہیں۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تعلیمات میں جو باتیں ارشاد فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم نے وہ بیان کی کہ یہ لباس اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو انہیں جنت میں رکھا، جنت عدن میں رکھا، اور یہ کہہ کر رکھا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کریں، یعنی وہاں رہیں جب تک چاہیں رہیں۔ تو اب جنت میں تمام نعمتیں، تمام چیزیں، تمام اشیاء پہلے سے موجود تھیں۔ دیکھیں، وہاں نور کا لباس بھی تھا، اور وہاں پہ مکانات بھی تھے، محلات بھی تھے، نہریں بھی تھیں، وادیاں بھی تھیں، اور کھانے پینے کی تیار شدہ اشیاء بھی تھیں۔ یہ ساری لوازمات، یہ ساری اشیاء، یہ تمام چیزیں، سارے پروڈکٹس وہاں پہ تیار حالت میں موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ نور کا لباس ایسا ہوتا کہ وہ خود بخود اتر بھی جاتا، اور خود بخود جسم پر آویزہ بھی ہو جاتا، جسم پر ملبوس بھی ہو جاتا۔ تو وہاں تو جنت میں تو کوئی ایسی احتیاج نہیں تھی کہ جس کے لیے الگ سے کوئی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی۔ پھر جب حکمت الہیہ اور منصوبہ الہیہ کے تحت اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارا، اور جناب حوا کو بھیجا گیا، دنیا میں اتارا گیا، تو پھر یہاں سے جو ہے وہ ایک زندگی کی عملی مشقتیں شروع ہوتی ہیں۔
اب یہاں پہ ظاہر ہے لباس کا معاملہ بھی آتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا نے ایسا ہی کیا، تو لباس کے معاملے میں بھی عقل و شعور ان کے پاس موجود تھا۔ جنت میں وہ لباس کے، وہ نورانی لباس کے وہ سارے مثالی حیثیت میں وہ جلوے دیکھ چکے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اس جسم خاکی کو لباس سے ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لباس آپ کو ستر پوشی بھی فراہم کرتا ہے، آپ کی شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے جسم کو موسمیاتی شدتوں سے بھی بچاتا ہے، سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، ٹھنڈک اور راحت بھی پہنچاتا ہے۔ پھر جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا وقار بھی لباس کے برون منت ہوتا ہے کہ آپ کی ایک وزاداری قائم ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور جناب حوا نے لباس کی جو ایک مثالی ان کے سامنے نقشہ موجود تھا، اسی طرح اس کو دنیا کے اندر دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے یہاں پہ خام حالت میں لباس کو تیار کیا۔ پھر یہاں سے یہ لباس کا ایک سلسلہ چلا اور ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے آج ملبوسات کی جدید ورائٹیز اور ہر موڈ ہر شیڈ کی ورائٹی ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو اس تصور کو واضح رکھیں۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام پہلے بشر بھی ہیں، پہلے ہادی اور پیغمبر بھی ہیں، تو ظاہر ہے ان کو یہ تمام چیزیں سکھلا پڑھا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ معاملہ جو ہے وہ الوہی ڈائریکشنز میں جاتا رہے اور انسانیت پہلے ہی مرحلے پہ گمراہی کا شکار نہ ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، غلطیوں کا شکار نہ ہو، کجرویوں کا شکار نہ ہو۔ اب میں بات کرتا ہوں سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے کہ لباس کے تعلق سے کہ ہمارے پاس سیرت نبویہ سے کیا تعلیمات موجود ہیں۔ دیکھیں، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس امور دو طرح کے، ایک امور عادیہ، ایک امور شرعیہ۔ جو عادی امور ہوتے ہیں اس میں شارع کی طرف سے، یعنی جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بحیثیت پیغمبر، وہ خصوصی اہتمام نہیں کرتے، کوئی خاص حکم نہیں دیتے، فرض واجب کے درجے میں کوئی حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اصول بتائے جاتے ہیں، فارمولہ جاتی حیثیت میں ایک بات بتائی جاتی ہے، ایک فارمولہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ دائرہ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ عادت کے امور ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرض واجب کے درجے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بنیادی بات اور بنیادی طور پہ اصول بتا دیا جاتا ہے، فارمولہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہیں کہ آپ کا جو لباس ہے وہ مرد مردانہ لباس پہنے، عورتیں زنانہ لباس پہنے، صحیح ہے نا۔ اس میں آپس میں ایک صنف دوسرے صنف کی مشابہت اختیار نہ کرے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا بلکہ باعث لعنت قرار دیا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب، کیونکہ یہاں پہ شناخت متاثر اور مجروح ہوتی ہے۔ مرد جو ہے وہ مردانہ وضع کا لباس پہنے، عورتیں جو ہیں وہ زنانہ وضع کا لباس پہنے اور آپس میں مشابہت نہ کریں، ایک اصول تو یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، اتنا چست نہ ہو کہ وہ آپ کے جسم پر بالکل چپک جائے اور آپ کے جسم کے خد و خال اور حیت کو واضح کرے، ٹھیک ہے نا، جس سے ستر پوشی کا مقصد فوت ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لباس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ یا سیمی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے اندرونی اعضاء یا جسم کے جو کھال ہے، جو رنگ ہے، وہ جھلکنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ برہنگی ہو جائے گی، صحیح ہے نا، نیم اریاں پن ہو جائے گا، یعنی کہ پہننا نہ پہننا برابر ہو جائے گا۔ تو لباس ایسا نہ ہو۔ پھر لباس ایسا ہو جو آپ کو راحت پہنچائے، یعنی آپ سردیوں میں ایسا لباس پہنیں جو بہت باریک ہو تو وہ آپ کے جسم کو ضرر پہنچائے گا، یا گرمیوں میں آپ بہت موٹا لباس پہنیں، اس سے بھی آپ کا جسم جو ہے وہ ضرر کا شکار ہوگا اور آپ بیمار ہو جائیں گے، نقصان کا باعث ہوگا۔ تو لباس ایسا ہو جو موسم کے مطابق ہو اور موسم کے اعتبار سے فائدہ پہنچانے والا ہو، نفع پہنچانے والا ہو اور جسم کو راحت دے اور آپ بیماریوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھی بات یہ کہ وہ لباس جو ہے آپ اپنے معاشرے کے عمومی کلچر کے حساب سے اختیار کر سکتے ہیں، جو اصول بتائے گئے ہیں ان کے مطابق۔ ماشاءاللہ نہایت عمدہ انداز میں پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ لباس کس طرح کا پہننا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور اس بارے میں بھی وضاحت فرمائی کہ ایک مرد کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے اور عورت کے لباس میں کیا فرق ہے، اور ان دونوں باتوں میں کس چیز کو ملوث خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ لباس انسانوں کے اندر ایک ایسی چیز ہے، باقی تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں خلق فرمائی ہیں ان تمام چیزوں میں صرف ایک ہی تخلیق ایسی ہے جو لباس پہنتی ہے اور وہ انسان ہے۔ باقی چرند پرند درند باقی جتنی بھی مخلوقات کو دیکھو وہ لباس کا انتخاب نہیں کرتے، وہ لباس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن انسان ایک ایسی ذات ہے، انسان ایک ایسی تخلیق ہے کہ جو لباس کو اختیار کرتی ہے۔ لباس میں ایک تو اس کی ستر پوشی ہوتی ہے، علامہ صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی تزئین ہوتی ہے، انسان کے بدن کو سنوارتا ہے اور اس میں خوبصورتی انسان کی
ظاہر ہوتی ہے۔ علامہ صاحب سے ہم مزید آگے جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں وضاحت فرمائی۔ انسان جو لباس پہنتا ہے، لباس اس کے شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ جی بالکل، یہ بات اسی تناظر میں ہے کہ جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ لباس جو ہے آپ کا وزادار ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ وہ جملہ شرائط تو پوری کر رہا ہے لیکن وہ مضحکہ خیز بنا دے آپ کو، یا ایسا بنا دے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ہنس پڑیں، یا آپ کا تاثر خراب ہو جائے، یا آپ کی شخصیت ڈسٹارٹ ہونے لگے، تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو اسے پروقار ظاہر کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی شخصیت ایک سنجیدہ شخصیت کے طور پہ اس کو تعارف حاصل ہو، اور سماجی طبقات میں جب وہ موو کرے، انٹریکشن کرے، تو ظاہر ہے اسے ایک سلجھا ہوا فرد اور ایک بردبار فرد اور ایک وزادار فرد سمجھا اور مانا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے بحیثیت مسلمان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیرو نہیں ہیں، پھر آپ اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ ہاں، اس میں کلچر کی رعایت رکھی گئی ہے کہ جو جس خطے کا عمومی کلچر ہو، اگر کسی خطے میں پینٹ شرٹ پہننا معیوب نہیں ہے اور وہاں پہ جو ہے اس طرح کا عمومی کلچر ہے، یا سردی کی شدت کی وجہ سے کوٹ پہنا جاتا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ ہم کہیں جی عرب میں تو کوٹ نہیں پہنا جاتا، عرب میں تو پینٹ شرٹ نہیں پہنی جاتی، تو اس پہ اسٹینڈرڈ عربی کلچر نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ لوگ جبے اور قبے پہن کر یا کرتے پہن کر کہتے ہیں کہ جی صرف ایسا ہی لباس ہونا چاہیے تو ہی اسلامی لباس ہوگا۔ دیکھیں، اسلام نے اس معاملے میں رعایت رکھی ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں لگائی، صرف لچکدار طور پہ اصول اور فارمولہ بیان کیا ہے کہ اس دائرے کے اندر آپ کا لباس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا، اور یہ امور عادیہ میں آتا ہے، امور شریعہ میں نہیں آتا۔ ہاں، اگر وہ حیا کے خلاف ہے، وہ وزاداری کے خلاف ہے، وہ آپ کے وقار کو مجروح کر رہا ہے، تو پھر اس میں قباحت ہے۔ دیکھیں، قباحت آ رہی ہے کسی وجہ سے، پھر اس قباحت کو آپ دور کر دیں۔ باقی اگر کسی کا یہ اصرار ہو کہ جی عربک کلچر کے تحت ہم لباس پہنیں گے تو وہ لباس سنت کے مطابق ہے، یا کرتا شلوار پہنیں گے یا کرتا پاجامہ پہنیں گے تو وہ لباس سنت کے مطابق ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں رعایت دی گئی ہے، اس میں اتنا اصرار نہیں کیا گیا، تو اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس میں وقار کا، وزاداری کا، ستر پوشی کا اور حیا کی اقدار کو فروغ دینے کا خیال پیش نظر ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ اپنے لباس کو اختیار کر لیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں وضاحت فرما رہے تھے کہ ایک شخص کو لباس میں کون سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک پر چلتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار info@iqra.tv پر ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری تھی لباس کے حوالے سے کہ لباس کس طرح کا پہننا چاہیے اور کیسے لباس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر راحیل اعجاز صاحب۔ راحیل صاحب کیا فرماتے ہیں کہ انسان کا جو لباس ہوتا ہے وہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کرتا ہے، اس لباس کے انتخاب میں اس کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن آپ کا کیا ماننا ہے کہ لباس زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی زبان، اس کے اخلاق اور اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، حقیقی معنوں میں ہماری زندگی میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بہتر تو توجہ تو شخصیت سادی پہ رہنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ باقی جہاں تک لباس کی بات ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے آپ لباس کے ذریعے ہی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، اور لباس ہی پریزنٹیشن کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور وہی آپ کی شخصیت کی ظاہری طور پہ نمائندگی کو عکاسی کرتا ہے۔ تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ کا لباس پروقار اور وزادار ہو، اور اس کے اصول ہم نے بیان کر دیے جو سنت نبوی سے ہمیں ہدایات اور تعلیمات ملتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شریعت نے جو ضابطے جس معاملے میں دیے ہیں، ان ضابطوں کو دیکھا جائے اور انہیں بروئے کار لاتے ہوئے عمل کیا جائے۔ اگر کسی معاملے میں شریعت نے بہت زیادہ تاکید نہیں کی، وہاں پہ آپ کو لچک دار انداز میں رہنمائی فراہم کی ہے اور اصول بتا دیے ہیں، تو اس کو خام و خواہ موقع نہ کریں اور اس کو فرض واجب کے درجے پہ نہ لے کر جائیں، بلکہ وہاں پہ جو دنیا کے مختلف خطوں کے مختلف کلچرز ہوتے ہیں اور مختلف طبقوں کے مختلف نارمز ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی رعایت برتتے ہوئے آپ اپنے لباس کو اختیار کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. کہیں اگر چلن جو ہے وہ جبے کا ہے تو وہاں جبہ پہن لیا جائے. کہیں شلوار قمیض اور کرتے شلوار کا اگر کلچر ہے تو وہاں پہ اسے پہن لیا جائے. کہیں اگر پینٹ شرٹ یا کوٹ پینٹ پہنی جاتی ہے وہاں اسے پہن لیا جائے وغیرہ وغیرہ. اس کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی ایک پیرائے کو یا ایک پیراہن کو مخصوص کر لیں. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دیندار ہونے کا تاثر ہم اپنے لباس سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اسلام نے اور اللہ رب العزت کی ہدایات میں وحی ربانی نے ہمیں کاسٹیومڈ مسلم ہونے کا تصور تو نہیں دیا کہ آپ کاسٹیومڈ ہو جائیں تو آپ دیندار ہیں. نہیں, دین کا تعلق تقوی سے ہے اور تقوی کا تعلق دل سے ہے, خشیت الہی سے ہے, خوف خدا سے ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے, تعلق مع اللہ سے, انقطاع عن الحق سے بچنے سے ہے, رسول اللہ کی محبت سے ہے. اور اس کے لیے لباس کا اتنا عمل دخل نہیں ہے. ایک شخص اپنے کلچر کے حساب سے دوسرا لباس پہن کر بھی جو غیر عربی لباس ہو یا عرب کلچر کے علاوہ ہو وہ اس سے زیادہ دیندار ہو سکتا ہے جو عرب میں رہنے والا ایک فرد ہے. تو اس معاملے میں یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے. تو یہ اصرار ویسے عمومی طور پہ غلط کیا جاتا ہے کہ متدین ہونے کے لیے, دیندار ہونے کے لیے یا مذہبی دکھنے کے لیے ہم کاسٹیومڈ ہونے کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی جبہ قبہ ہوگا, ٹوپی سر پہ ہوگی تو ہی ہم اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. آپ دیگر لباس کے ساتھ بھی جو لباس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں, دیگر ہدایات کے مطابق وہ لباس ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ لباس ہو, پروقار ہو, وزادار ہو, تو آپ اتنے ہی دیندار ہو سکتے ہیں جتنا کوئی کاسٹیوم مسلم دیندار ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے, اس میں اس ضابطے کا خیال رکھا جائے کہ مستحب کو واجب کے درجے پہ نہیں رکھنا, واجب کو مستحب کے درجے پہ نہیں اتارنا. شریعت نے جس چیز میں جو ضابطہ بیان فرمایا ہے اور جو قانون جس چیز کے لیے مختص ہے اس کی رعایت برتتے ہوئے اسی حیثیت میں اس پر عمل کیا جائے. اگر آپ واجب کو مستحب کے درجے پہ لائیں گے تو بہت بڑی زیادتی ہے, اور مستحب کو واجب کے درجے پہ لے جا کر مینڈیٹری قرار دیں گے تو بھی بہت بڑی زیادتی ہے. اور یہ زیادتی آپ اپنے اوپر نہیں, انسانوں پر نہیں, بلکہ اللہ رب العزت کی شریعت پہ کر رہے ہیں, خدا کی مشیت پہ کر رہے ہیں, اس کی منشا پہ کر رہے ہیں, شارع علیہ السلام کے اوپر کر رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ, ہمیں اس سے بچنا ہے اور ہمیں اپنے مذہبی اور متدین اور دیندار ہونے کو لباس سے مشروط نہیں کرنا. ہاں, لباس کے معاملے میں جو پروقار ہونا, وزادار ہونا اور خوبصورت ہونا اور عزت بڑھانے والا ہونا اور ستر پوشی کرنے والا, حجاب با حجاب ہونا, با حیا ہونا, یہ جو چیزیں ہیں اس میں لباس میں ان چیزوں کی جھلک آنی چاہیے. وہ اس کا نمائندہ لباس ہو, ان چیزوں کی عکاسی کرنے والا لباس ہو, ان چیزوں کی غمازی کرنے والا لباس ہو, اس سے ہٹ کر نہ ہو. ہاں, باقی کلچرز کی رعایت ہے, جغرافیے کی رعایت ہے, مختلف طبقات کے اعتبار سے رعایت ہے. ان چیزوں کو آپ بالکل آسانی کے ساتھ, فلیکسیبلٹی کے ساتھ اپنا لباس منتخب کریں, اپنے طبقے کے لحاظ سے, اپنے کلچر کے لحاظ سے, اپنی روایت کے لحاظ سے, اپنی ثقافت کے لحاظ سے, اپنی تہذیب کے لحاظ سے, اپنے قبیلے کے لحاظ سے, اپنی زمینی حقائق کے لحاظ سے. اس میں آپ کو بالکل آزادی ہے. ماشاءاللہ, بہت عمدہ انداز میں پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ لباس کس طرح کا پہننا چاہیے, اور لباس میں ثقافتی اور باقی دیگر چیزوں کو ملوز خاطر ضرور رکھیں. لیکن یاد رکھیے کہ آپ کا لباس آپ کی شخصیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر جو انسان کا اچھے اخلاق ہونا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں بہترین وہ ہے, تم میں زیادہ متقرب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. انسان کی شخصیت کا اظہار اس کے لباس سے ہوتا ہے, لیکن انسان کی شخصیت کو اچھا یا برا ہونا اس کے اچھے اخلاق سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, ہمارا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے. لباس کی ستھرائی صفائی نصف ایمان ضرور ہے, لیکن ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سرخروئی صرف ہمارے نیک اعمال اچھے اخلاق کی صورت میں ہو سکتی ہے. اور لباس, اسلام کے اندر لباس کوئی فکس نہیں کیا گیا کہ آپ صرف ایک خاص اسپیسیفک لباس پہنیں تبھی جا کر آپ مسلمان کنسیڈر کیے جائیں گے, بلکہ آپ کے بنیادی ضروریات جو آپ کی ستر پوشی کرتا ہو, جو آپ کو ایک خوبصورت انسان دکھاتا ہو, جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بتائے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان پر عمل کرتا ہو. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی پروفیسر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کا پروگرام ہمارا اختتام کی طرف جاتا ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں info@iqra.tv پر. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.